السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین. جب ظلم گزرتا ہے حد سے خود کو جلال آ جاتا ہے. جب ظلم گزرتا ہے حد سے قدرت کو جلال آ جاتا ہے. فرعون کا سر جب اٹھتا ہے موسیٰ کو ہی پیدا ہوتا ہے. میرے محترم بزرگوں دوستو، ابھی میں نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی. اس میں بہت ہی اہم بات کا تذکرہ کیا گیا ہے. اللہ نے اس میں ایک ایسا اصول بیان فرمایا ہے جس کا انکار کرنے سے انسان کافر ہو جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین اللہ نے بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم کر دی گئی. اب دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا. اس آیت کا انکار کیا اور مخالفت کی تو ایک فرقہ وجود میں آ گیا. وہ ہے فرقہ قادیانیت. قادیان کا رہنے والا ایک شخص انگریزوں کا چیلا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا کہ میں بھی نبی ہوں. اس کا دعویٰ عجیب تھا. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور پوری قرآن کی کل 6660 آیات میں ان پر ایمان لانا فرض ہے. ایک آیت کا نام ماننا بھی کفر ہے. اب اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا گیا. اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. لہذا مرزا غلام احمد کو نبی جانا کفر ہے. اسرائیل نے جنگ آزادی کے وقت مسلمانوں میں تفریق ڈالنے کے لیے انگریزوں کا چہرہ بن کر یہ دعویٰ کیا. علماء کرام نے مخالفت کی لیکن وہ باز نہ آیا. ایک اصول سمجھ لو کہ جس چیز سے ابتدا ہوتی ہے اسی پر انتہا بھی ہوتی ہے. جس سوئچ سے یہ پنکھا چلے گا اسی سوئچ سے بند بھی ہوگا. اس کے علاوہ سوئچ سے بند کرو گے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہی حال مسلمانوں کا ہے. بے دینی کی ہوا اتنی عام ہے کہ دین کی طرف امت کا آنا مشکل نظر آ رہا ہے. ابتدا ہوتی ہے تو اسی پر انتہا بھی ہوگی. اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی اولین بھی ہے اور نبی آخرین بھی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہوئی تو دیکھا کہ عرش پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پوچھا اللہ سے کہ یہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ نے یہ آپ ہی کی ذریت سے یہ آخری نبی ہے اور انہیں اب ایسی نبوت دی گئی ہے مگر ظہور بعد میں ہوگا. حضرت آدم علیہ السلام کی جب لغزش ہو گئی تو توبہ اور معافی حاصل کرنے کے لیے بہت گریہ وزاری کی. مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ آج والی بات یاد آ گئی. ان کی معرفت سے مانگا تو توبہ قبول ہو گئی. بہرحال ساری دنیا میں قانون ہے کہ جس چیز کی ابتدا ہے انتہا بھی ہے. نبوت کی ابتدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہے تو انتہا بھی نہیں پر ہوگی. اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اور پیسوں کا لالچ دے کر اس کا اقرار کرائے تو کہہ دو کہ ہمیں سب کچھ کہہ سکتے ہیں بیچ سکتے ہیں مگر ایمان کا سودا نہیں کر سکتے. لہذا آج کل جہاں قادیانیت پھیل رہی ہے غریب طبقات کے مسلمانوں کو پیسوں کا لالچ دے کر وہ ایمان کا سودا کرواتے ہیں. ہندوستان کے علماء کو چاہیے کہ استحصال قبی کے لیے تیار ہو جائے اور مقابلہ کرے اور اس کو ہاتھ سے نیست کر دے. ہندوستان میں جتنے فتنے رونما ہوئے ہیں آزادی کے بعد مسلمانوں نے انہیں برداشت کیا. کل 2150 بلکہ اس سے بھی زیادہ فتنے رونما ہوئے ہیں لیکن مسلمانوں نے صبر سے کام لیا اور سب کے لیے تیار رہے ہیں. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اس کام کے لیے قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ.